اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ بیٹا آج ہمارا 15واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ نعت شریف کے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری 2 اشعار ہیں۔ شاعر کا نام ہے ہمارے ماہر القادری اور نظم کا عنوان ہے نعت۔ تو 5واں شعر ہے ہمارا: انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شائستہ، مہذب، باسلیقہ، خوددار، اپنی عزت کا خیال رکھنے والا، اپنی عزت نفس کا مالک۔ تہذیب و تمدن، رہنے سہنے کے انداز یا طریقے۔ شرمندہ احسان، ممنون احسان ہونا یا احسان مند ہونا۔ مفہوم ہے اس شعر کا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اپنی سچی تعلیمات کے ذریعے مہذب اور خوددار بنایا، اس لیے تہذیب و تمدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممنون احسان ہیں، احسان مند ہیں۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے پر نظر غائر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ معاشرہ تباہی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم میں مبعوث نہ ہوتے تو کوئی بڑی بات نہ تھی، چند ہی دنوں میں یہ معاشرہ صفائے ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔ سیاسی تنظیم بالکل نہ تھی، عرب کا کوئی متفقہ بادشاہ نہ تھا جس پر سب کی رائے ہوتی اور سب کا بنایا گیا بادشاہ نہ، ہر قبیلے کا الگ الگ سردار تھا۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں 40 برس تک جاری رہتی۔ ایک اونٹنی کے چرنے پر شروع ہونے والی لڑائی نے عرب کے کئی خاندانوں کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا۔ شراب، جوا عام تھے، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ دشمن کا کلیجہ چبانا، قتل کے بعد آنکھیں نکالنا، کان کترنا، ناک اڑا دینا اور کھوپڑی میں شراب پینا معمول بن چکا تھا۔ یہ اتنے سفاک اور ظالم لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ دنیا کی جاہل اور اجڑ قوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم وحدانیت تلے متحد ہو گئی، جمع ہو گئی۔ اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے، انسان کو تہذیب سکھائی اور بنو مخزوم کی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ کر مساوات ہر کسی کے لیے کا عملی ثبوت دیا۔ عورت کو ماں، بیوی اور بیٹی تینوں حیثیتوں سے مراتب عطا کیے۔ انسانیت کا جذبہ استوار ہوا اور غلاموں سے بھی حسن سلوک ہونے لگا۔ بیوی کی عرب میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھر کی ملکہ قرار دیا، جنت کو ماں کے پاؤں کی خاک قرار دیا اور بیٹیوں کی پرورش کو جزائے خیر اور حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے ابرا کے فطرت کی ترتیب کی، کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، رہزن تھے انہیں رہبر کر دیا۔ رہزن ہوتے ہیں بیٹا قافلوں کو لوٹنے والے۔ عہد جاہلیت میں انسان کی اپنی عزت خودداری مجروح تھی، عزت نفس ختم ہو چکی تھی۔ کیا یہ انسان کی توہین نہ تھی کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدے کر کے اور نام نہاد بادشاہوں کے سامنے جھکے؟ یہ خودداری کی پامالی ہی تھی۔ اسلام نے اس سے منع کر دیا اور لوگوں کو عزت نفس عطا کی اور سختی سے منع کیا کہ اللہ کی بجائے ہرگز کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کر دیا، لہٰذا آج بھی تہذیب و تمدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرمندہ احسان ہیں اور تہذیب کے نقوش آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم سے قائم ہیں۔
شائستگی سے تیری چمکا نصیب سب کا، شائستگی سے تیری چمکا نصیب سب کا، احسان مند تیری تہذیب اب تلک ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے انسان صرف غازی گفتار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیم و تربیت کی بدولت انسان کو اپنے کہے پر عمل کرنے کا درس ملا اور اسے یہ سلیقہ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، اغیار نے بھی اس امر کو تسلیم کیا۔ ایک انگریز دانش برنارڈ شاہ کہتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجودہ زمانے کا خود مختار حاکم بنا دیا جائے تو دنیا کے تمام الجھے ہوئے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ واہ جی بیٹا، اگلا شعر ہے ہماری نعت کا اور آخری ہے یہ، اور یہ نظم کا مقطع ہے۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ رحمت کرم یا مہربانی، عالم کیفیت حالت، مروت لحاظ، وابستہ داماں دامن سے بندھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسے گنہگار شخص کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کو بیس بنایا ہے شاعر نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی کو بد دعا نہ دی۔ طائف کے گمراہوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ فرمائیں تو ان سرکشوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو کیا ہوا، آئندہ نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ اہل طائف کو ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ آئندہ ادوار میں طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے حجاج بن یوسف جیسا منتظم اور محمد بن قاسم جیسا عظیم سپہ سالار پیدا ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ فتح مکہ ہی کو لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا اور انہیں واضح فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اسے بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک غیر مسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے دیکھ کر برہنہ تلوار تھامے کھڑا تھا، تلوار گرنے پر اسے معاف کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی رحمت کی چند جھلکیاں تھیں۔ روز حشر جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سرتاپا پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی نبی اللہ کے ہاں سفارش نہ کر سکتا ہوگا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے، امت کی پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائیں گے، اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور بالآخر تمام امت کو بخشوا کر دم لیں گے۔ سبحان اللہ۔ شاعر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے امید ہے، لہٰذا وہ پر امید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے عوض
وہ بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ بقول حالی مولانا الطاف حسین حالی کی نظم کا شعر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ بیٹا اس کی ایکسرسائز دیکھ لیں ایک بار۔ جس نظم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ 4 آپشن ہوں گی، حمد، نعت، منقبت، قصیدہ۔ تو نعت پر سرکل کریں گے ہم۔ اس نعت کے شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال، مولانا حالی، عبدالعزیز خالد، ماہر القادری۔ تو ماہر القادری پر آپ سرکل کریں گے۔ اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ اماں، احسان، داماں، ردیف ہے ہی نہیں۔ تو بیٹا فرسٹ ایئر میں آپ کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ردیف نہیں ہے، قوافی پر ہر شعر کا اینڈ ہو رہا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ نعت کا قافیہ ہے؟ گریزاں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی نظم جو سمارٹ سلیبس میں شامل ہے اس کے ساتھ اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔